بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کے جو کلامی مذاہب ہیں، علم الکلام کے لحاظ سے جو مختلف مذاہب اہل سنت والجماعت سے جن کا تعلق بنتا ہے، تو ماتریدیہ اور اشاعرہ کے متعلق اس سے پہلے آپ کے گوشہ گزار تفصیل کے ساتھ میں کر چکا۔ پھر اسی طرح انہی مسالک میں سے یا انہی مذاہب میں سے اہل سنت والجماعت کے آتا ہے حنابلہ۔ تو حنابلہ کے حوالے سے آج کا لیکچر نمبر ہمارا 28 یعنی 28 نمبر علم کلام کے اوپر جو لیکچر ہے وہ حنابلہ کے متعلق ہوگا۔ تو حنابلہ کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل ائمہ متبوعین میں سے ایک ہیں، یعنی کہ چار جو مشہور امام ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ چار مشہور امام ہیں، چار امام ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے مسائل فقہ کے اندر۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل جہاں ایک بڑے محدث اور فقیہ تھے، وہیں انہوں نے اپنے زمانہ میں اہل سنت والجماعت کے خلاف اٹھنے والے افکار کا مقابلہ بھی کیا، خاص کر معتزلہ جن کو اس وقت سیاسی پشت پناہی حاصل تھی کے خلاف انہوں نے بہت جرأت کے ساتھ اہل سنت کے نقطہ نظر کو پیش کیا۔ عام طور پر ان کا طرز فکر اور اسلوب استدلال وہی تھا جو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ یا دوسرے علماء کا ہے۔ چونکہ ان کا سابقہ معتزلہ سے تھا اور معتزلہ نقل کے مقابلے عقل کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت سی نصوص کی دور دراز تک تعویل کرتے تھے، اس لیے انہوں نے عقل کی بجائے نقل کو اصل بنانے کی دعوت دی۔ امام احمد بن حنبل کا اسم گرامی احمد تھا، ان کے والد کا نام محمد تھا اور دادا کا نام حنبل اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ تو ان کا جب نام لیا جاتا ہے امام احمد بن حنبل، تو درمیان میں والد کے نام کو کاٹ کے دادا کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے، تو اس لیے انہیں امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ کا نسب عرب کے قبیلہ ربیہ کی شاخ شیبان سے ملتا ہے، اس لیے آپ شیبانی بھی کہلاتے ہیں۔ آباء و اجداد مرو میں رہتے تھے، وہاں سے بغداد آئے اور بغداد میں ہی ربیع الاول 164 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی امام احمد بن حنبل کی تاریخ پیدائش ربیع الاول 164 ہجری بنتی ہے۔ کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، شام اور یمن کے سفر طلب علم کے لیے انہوں نے کیے تھے۔ امام شافعی، سفیان بن عیینہ وغیرہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم جیسے اساتین علم نے آپ سے روایت لی ہے، یعنی یہ ان کے شاگرد کے درجے کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ حدیث و فقہ دونوں میں آپ کو نمایاں درجہ حاصل رہا۔ جہاں علم کی دنیا میں آپ کی خدمات کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہیں دعوت و عزیمت اور حق پر استقامت کی تاریخ میں بھی آپ کے حیات نقش جادواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 218 ہجری تا 223 ہجری یعنی 5 سال آپ کو عباسی خلفاء مامون، معتصم اور واسق کی طرف سے سخت ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور اس کوچہ امتحان کی آبلا پائی میں کہیں آپ کے قدم میں تزلزل پیدا نہیں ہوا۔ 241 ہجری میں یعنی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا، 241 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ نصوص کو عقل پر تقدم حاصل ہے، یعنی کہ نص کو عقل کے اوپر ہم مقدم رکھیں گے۔ اگر جہاں پر نص اور عقل کا مقابلہ آ جائے تو ہم نے عقل کو پیچھے رکھنا ہے اور نص کو لینا ہے، لیکن امام احمد کی اس فکر کو سمجھنے میں آگے چل کر ان لوگوں کی فکر یکساں نہیں رہی جو اپنے آپ کو ان کی جانب منسوب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام احمد کی جانب سے
اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں میں 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ وہ لوگ جن کا کلامی بحثوں میں عقلی دلائل کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو گیا، انہوں نے اشاعرہ بلکہ بعض دفعہ معتزلہ کی آراء کو بھی اختیار کیا، جیسے حنابلہ بغداد کے شیخ ابن عقیل، المعتمد کے مصنف ابو یعلا ابن جوزی، اور جو عقائد میں مختلف کتابوں کے مؤلف ہیں۔ یہاں تک کہ ابن عقیل کو تو بعضوں نے ان کے اس رجحان کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے زیر نص کے التزام میں غلو اور تشدد سے کام لیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا مسئلے میں۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ، چہرہ اور ہاتھ وغیرہ کے الفاظ کی ایسی تشریح کی جو حشویہ اور مجسمہ کے قریب پہنچ گئی۔ علامہ نصفی ان حضرات کا متکشفہ کے لفظ سے ذکر کرتے ہیں۔ آج کل سعودی عرب اور بعض خلیجی ممالک میں جو لوگ اپنے آپ کو حملی العقیدہ کہتے ہیں، افسوس کہ ان پر یہی رنگ غالب ہے۔ تیسرا گروہ ان دونوں کے درمیان ہے، جو نص کو پوری اہمیت دیتا ہے اور عقل کو بھی معطل قرار نہیں دیتا۔ اس گروہ کی ترجمانی علامہ ابن زعفرانی اور علامہ ابن قدامہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے حنابلہ کے جو 3 مشہور گروہ تھے ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حنابلہ کی حقیقت کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک گروہ ہے، اسی کا ایک مذہب ہے علم کلام کے لحاظ سے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلا ہمارا لیکچر حنابلہ کا باقی مسالے کے ساتھ جو اختلاف ہے اس پر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ آپ تمام مرد و خواتین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔